اور انہوں نے بے تحاشا فلموں میں کام کیا. حضرت میاں میر لاہوری سرکار کے دربار سے بڑی مشکل سے اجازت ملی اندر آنے کی. دوستو یہ چنا چاٹ ہے, یہ کھٹا ہے. اوہ ویری گڈ. اس کو کہتے ہیں قتلمہ. انرسے بن رہے ہیں, جلیبیاں ہیں, قتلمہ ہے, نمک پارے ہیں, بیدانہ ہے. گگلی کے ایجاد کرنے والے عبدالقادر. جی ہاں دوستو, یہ جو آپ سرنجیں دیکھ رہے ہیں, یہاں پر رات کے وقت نشئی آ جاتے ہیں اور ان سرنجوں سے وہ اپنی رگوں میں نشے کا زہر اتارتے ہیں. میاں میر کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا کی تھی کہ آپ جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم صوفی ہوئے ہیں کہ ان کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو بھی شامل تھے. جب سکھوں کے گردوارے گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت میاں میر کو دعوت دی گئی. میاں میر سرکار نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی. یہ رواداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے. میاں صاحب 25 برس کے تھے جب لاہور آئے اور اکبری دور اپنے اختتام کو تھا. اکبر کے بعد شہنشاہ جہانگیر کے چاپلوسوں نے جہانگیر کے کان بھرے اور میاں میر کو دربار جہانگیری میں طلب کر لیا گیا. یہ وہ وقت تھا جب سجدہ تعظیمی کی روایت برقرار تھی. میاں میر نے سجدہ نہ کیا تو جہانگیر نے سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی. میاں صاحب نے فخر سے فرمایا, جس کو سجدہ کرنا تھا اس کو تو کر آیا ہوں, تو کون ہے؟ بندہ ہے, بندہ بن, اللہ نہ بن. یہ جملہ جہانگیر کو شرمسار کر گیا. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میاں صاحب تخت پر تھے اور جہانگیر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا. بادشاہ اور فقیر میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں خدا جانے. مگر رخصت ہوتے وقت جہانگیر نے میاں صاحب سے پوچھا, کیا خدمت کروں آپ کی, بس آپ منہ سے نکالیں. میاں صاحب نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ اب کبھی مجھے دربار میں نہیں بلاؤ گے, کیونکہ ہم فقیروں کا شاہی درباروں سے کیا لینا دینا. جی ہاں, ایسے تھے میاں میر سرکار. آپ کا اسم گرامی محمد میر تھا. آپ 1550 میں سیون شریف میں پیدا ہوئے. اس وقت اس مقام کا نام سیوستان تھا. لاہور میں آپ کا قیام محلہ باغبان میں تھا جو اس وقت خانپور کہلاتا تھا. آپ کا طریقہ کار تھا کہ جو بھی شخص آپ سے ملنے آتا آپ نہایت خوش خلقی, محبت اور پیار کے ساتھ ملا کرتے. ملنے والے کی اتنی آؤ بھگت کرتے کہ اس کی روح راضی ہو جاتی. آپ فرماتے تھے کہ جس نے بندوں کی عزت نفس پالی اس نے جنت پالی. اپنے ساتھ نشست و برخاست کرنے والوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم میرے بعد دوسروں کی طرح دیکھا دیکھی میری ہڈیاں نہ بیچنے لگنا اور میری قبر کو دوسروں کی طرح دکان نہ بنا لینا. میاں میر کے میلے کا آج آخری دن ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے انرسے بن رہے ہیں, جلیبیاں ہیں, قتلمہ ہے, نمک پارے ہیں, بیدانہ ہے. اور میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں. اور یہ میلہ آج ختم ہو جائے گا. آج میاں میر کے میلے کا آخری دن ہے. دوستوں, ہمارے بچپن میں یہ ایک چلتی پھرتی دکان ہوا کرتی تھی. اس میں پورا ہے دال سیویاں ہیں, چنے ہیں اور وہ منجی ہے, چاول. اور اس کو ایسے کر کے اٹھاتے تھے ایسے کندھے کے اوپر اور پھر اس کو لے کے چلتے تھے. او مائی گاڈ, پورا لے لو, چنے لے لو, پوڑے چنے. دوستو, یہ میرے پنجاب کی رہتل بیتل کی ایک چلتی پھرتی ریڑھی ہوا کرتی تھی جو ہم شہرداروں کو میسر نہیں رہی. یہ چنا چاٹ ہے. یہ چنا چاٹ. ہاں جی. دوستو, یہ چنا چاٹ ہے, یہ کھٹا ہے. آپ اگر میلے پہ آئیں گے تو یہ چنا چاٹ بھی ملے گی اور کھٹاس کے ساتھ اور ڈسپوزیبل کپ کے اندر. کہتے ہیں لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں 365 دنوں میں 366 میلے منائے جاتے ہیں اور میلے تو زندگی کی علامت ہیں. یہاں بھی یہ پنجاب کی روایتی روٹی بنائی جا رہی ہے. دیکھیں دیکھیں کیسے بنتی ہے یہ. اوہ ویری گڈ. واہ واہ واہ. دیکھا دوستو آپ نے, اس کو کہتے ہیں قتلمہ اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے. اور یہ ہمارے میلے ٹھولوں کی روایت ہے اور پنجاب کی ایک بڑی مزے کی ڈش ہے. لاہور کنٹونمنٹ کے علاقے میں
انفنٹری روڈ پر ریلوے لائن کے اس پار حضرت میاں میر آرام فرما ہیں۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ آپ کا خاص مرید تھا، جس نے آپ کی ذات گرامی بارے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام سکینۃ الاولیاء ہے۔ میاں صاحب سندھی، پنجابی اور فارسی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، تو اس کے جہانگیری میں آپ کو سندھی لکھا گیا ہے۔ دارا شکوہ کے مطابق میاں صاحب کا رنگ گندمی، پیشانی چوڑی تھی، جسامت متوازی اور داڑھی چھوٹی تھی۔ آپ اپنے آخری ایام میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے اور کم بولتے تھے۔ آپ عبادت کے علاوہ باقی وقت بندوں کی خدمت میں گزارتے، کسی سائل سے اس کا مذہب پوچھے بغیر کھانا کھلاتے۔ تمام مذاہب کے ماننے والے آج بھی میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک بار شہنشاہ جہانگیر نے آپ کو کالے ہرن کی کھال کی بنی ہوئی جائے نماز تحفے میں دی۔ آپ نے وہ جائے نماز ایک شاہی چوب دار کو دے دی۔ بادشاہ جہانگیر نے جب جائے نماز کی قیمت بتائی تو آپ نے فرمایا، سجدہ تو پٹسن کی چٹائی پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ذات گرامی کا یہ خاصہ تھا کہ آپ اپنے حسن اخلاق اور محبت سے اللہ کے بندوں کے دل مو لیا کرتے تھے۔ بابا جی اشفاق احمد اور بانو قدسی آپا اکثر میاں میر دربار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ بابا جی اشفاق صاحب کے پیر و مرشد نور والے بابا جی کا مزار بھی میاں میر سرکار کے دربار کے پاس ہی ہے۔ پہلے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر مجھے میرے ابا لایا کرتے تھے، اور اب میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قاری، میرے عزیزوں، میں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج میں موجود ہوں حضرت میاں میر سرکار کے مزار پر، اور آج ان کے مزار پر عرس بھی ہے اور عرس کا تیسرا دن ہے۔ اور میاں میر سرکار کو لوگ بہت سے حوالوں سے جانتے ہیں، لیکن جس حوالے سے میں اس ہستی سے محبت کرتا ہوں اور عشق کرتا ہوں وہ ان کا ایک نرالا انگ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کا پرچار کیا اور پھیلایا۔ حضرت میاں میر سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت سے نوازا تھا کہ سرکار جو فرما دیتے تھے وہ پورا ہوتا تھا۔ سرکار نے آج تک جو دعائیں کی اللہ کے حضور وہ مستجاب ہو گئیں، اور اس حوالے سے جو میاں میر سرکار کی کرامتیں ہیں، سب سے بڑی زندہ کرامت جو تھی آپ کی حیات مبارکہ میں، وہ کرامت یہ تھی سرکار کی کہ آپ جو فرمایا کرتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا روضہ، اور یہ جو آپ آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں اس کو اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ اب کیوں تعمیر کروایا تھا؟ اور میرے پیچھے آپ یہ مسجد بھی دیکھیں، آپ دیکھیے لال پتھر سے بنائی گئی یہ وہ مسجد ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہی تعمیر کی گئی تھی، اور بڑی خوبصورت شاہی انداز کی مسجد ہے۔ اور میرے پیچھے اس کی آپ آرچیز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور وہ سامنے وضو خانہ بھی ہے، اور اس کے دو داخلی راستے ہیں، کس طرف سے ہے اور ایک اس طرف سے جس طرف سے میں داخل ہوا۔ میاں میر سرکار کے حوالے سے بات بھی کریں گے، آئیں آپ کو لے کر چلتا ہوں مزار کے اندر۔ شہنشاہ ہند شاہ جہاں کو غریب اور فقیر کہنے والا کوئی اور نہیں، میاں میر لاہوری تھے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ نے دکن پر چڑھائی کے لیے فوج روانہ کی اور اپنے شاہی ہرکارے کو میاں میر کی خدمت میں بھیجا کہ کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ میاں میر نے سارا قصہ سننے کے بعد اپنے ایک مرید کا دیا ہوا ایک کوڑی کا سکہ دیا اور ہرکارے سے کہا کہ یہ سکہ بادشاہ کے ہاتھ پر رکھنا اور کہنا کہ تم دنیا کے سب سے غریب اور مفلس انسان ہو، اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود تم دکن پر چڑھائی چاہتے ہو، تمہاری بھوک اس آگ کی طرح ہے جس میں لکڑیاں ڈالنے سے آگ تیز ہوتی ہے، کم نہیں۔ میاں میر صاحب کے مزار کی یہ عمارت مغلوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نہایت دیدہ زیب خوبصورت فن تعمیر کے اس عظیم آرکیٹیکچر میں ایک بادشاہ نہیں، فقیر دفن ہے، جبکہ اس مزار کو تعمیر کروانے والے بادشاہ کے مزار پر آج کوئی دیا جلانے والا بھی نہیں، مگر اس دلوں کے بادشاہ کے دربار پر ہر وقت رونق لگی رہتی ہے، لنگر چلتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ دولت مندی اور فقیری کا فرق یہاں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ میاں میر سرکار کے دربار پر یہ دیکھیں، یہ مغل آرکیٹیکچر ہے۔ یہ بلڈنگ کافی عرصے سے بند تھی، اب اس کو محکمہ آثار قدیمہ اور جو بھی ادارے ہیں انہوں نے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں
اگر ہم دکھا سکیں کہ اس کی بحالی کا کام جاری ہے اور اندر کتنے خوبصورت مینا کاری اور پھول بنے ہوئے ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو ہم اس طرف دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں کہ کافی بڑی جگہ ہے جس کو بحال کیا جا رہا ہے. اور یہ اندر کرسیاں اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ صبح کو فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد جب لنگر ہوتا ہے تو یہاں پر کرسیوں پر بٹھا کر لنگر کھلایا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے اس کی بحالی کا کام جاری ہے. یہ آرچیز نکلی ہیں یہاں سے, یہ پرانی چنائی باریک ٹائل اور اس کے اندر چونے اور مٹی کی بھرائی ہے. تو یہ میاں میر کا مزار جو لاہور میں واقع ہے. اور آئے اس طرف چلتے ہیں. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے احاطے میں ایک قبرستان بھی ہے, اور دربار سے ملحقہ اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے لاہور کی بڑی بڑی شخصیات ہائی لیول سے کال کرواتی ہیں تاکہ یہاں دفن ہونے کی جگہ میسر آ سکے. یہ وضو خانہ ہے اور یہاں پر لوگ آ کر وضو کرتے ہیں, اور یہ بھی مغلیہ انداز کا ہے. اور یہ قبر جو ہے شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو, لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سید محمد علی, جی ہاں, سید محمد علی ولد مولانا سید محمد مرشد علی. یہ قبر آپ دیکھیے, یہ پاکستان کے فلم سٹار جو فلموں میں کام کیا کرتے تھے محمد علی صاحب کی قبر ہے, اور وہ میاں میر دربار میں موجود قبرستان میں مدفون ہے. اور انہوں نے بے تحاشا فلموں میں کام کیا, اور آج یہ یہاں پر آرام فرما ہے. دوستو, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک 4 دیواری سی کر دی گئی ہے لوہے کی, اور یہاں پر پانی ہے, باجرہ ہے, اور پرندوں کے لیے اور کبوتروں کے لیے یہاں پر دانہ ڈالا جاتا ہے اور باجرہ ڈالا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے 4 حوض ہوا کرتے تھے یہاں پر جس میں پانی ہوتا تھا. اور جس طرح میں نے آپ کو مسجد وزیر خان میں دکھایا کہ حوض ہوتا تھا, اس میں سے وضو کا پانی لیتے تھے, اور وضو کرنے والے سے پہلے ایک نالی ہوتی تھی جس میں وہ پانی گرتا تھا وضو کا, اور اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اس طرف جو ہے وہاں پر کچھ انہوں نے لوگوں کو دفن کر کے وہاں قبریں بنا دی ہیں, اور ایک یہ اس طرف ہے, اور اس طرف جو وضو خانہ تھا اس کو انہوں نے اس طرح سے جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے باجرہ اور کھانا ڈالنے, خوراک ڈالنے کی جگہ بنا دی ہے. شاہ جہان جب ہندوستان کا بادشاہ تھا, جی ہاں, شہزادہ خرم جس نے تاج محل بنوایا تھا اپنی چہیتی بیگم کے لیے, اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ بیمار ہو گیا. اور اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے طبیبوں نے جب اس کا علاج سے انکار کر دیا اور معذرت کر لی, مایوسی کا اظہار کیا, تو کسی نے شاہ جہاں کو جا کے بتایا کہ لاہور میں ایک درویش ہیں حضرت میاں میر سرکار, اگر ان سے گزارش کی جائے تو شاید دارا بچ جائے. دوستو, حضرت میاں میر سرکار کو ہرکارے بھیجے گئے, وہ یہاں آئے. میاں میر سرکار نے کہا میں کوئی حکیم تو ہوں نہیں, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا تو دارا کو یہاں لے آؤ. تو بڑی آرام دہ رتھوں پر دلی سے 7 راتیں اور 7 دن کا سفر کر کے لاہور میں اس جگہ پر دارا شکوہ کو لایا گیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے میاں میر سرکار نے شہزادہ خرم اور ممتاز محل کو 2 چرپائیاں دیں, اور تیسری چرپائی پر کہا کہ دارا کو لٹا دو. اور عصر کی نماز پڑھ کے میاں میر سرکار آئے, اور آ کر انہوں نے اس کو پانی پلایا اور دعا دی. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اور کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں دارا شکوہ نہ صرف اٹھ کر بیٹھ گیا بلکہ اس کا رنگ کندھاری انار کی طرح ہو گیا. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دونوں میاں بیوی یعنی بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ صاحبہ 1 ہفتے تک میاں میر سرکار کے یہاں مہمان رہے, اور جو روکھی سوکھی دال روٹی ملتی تھی وہ کھاتے تھے. اور جب دارا شکوہ کی صحت مند ہونے کے بعد شہنشاہ شاہ جہاں نے میاں میر سرکار کی خدمت میں 70 تشتریاں یا پراتیں 70 پراتیں ہیرے جواہرات کی بھری ہوئی پیش کی, تو میاں میر سرکار نے لینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں فقیر ہوں اور فقیروں کا مال و زر سے کیا کام. تو سننے والا واقعہ یہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا چلیں میں کام کرتا ہوں, یہ سارا مال و زر میں آپ کے ماننے والے آپ کے شاگردوں میں بانٹ دوں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. تو میاں میر نے فرمایا تھا کہ
جو مال و زر میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے ساتھیوں کے لیے اس کو کیسے پسند کروں. دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میاں میر کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا کی تھی کہ آپ جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی. تو ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ ایک درویش کو ان کے بیٹے سمیت شہنشاہ جہانگیر کا دور تھا اور شہنشاہ جہانگیر نے کسی بات پر غصہ کر کے ان سے کہا کہ تم قندھار چلے جاؤ، فوراً ہندوستان چھوڑ دو. وہ درویش جب پروانہ لے کے یہاں سے گزرے لاہور سے تو میاں میر کے پاس انہوں نے سٹے کیا، قیام کیا، اور میاں میر سے فرمایا کہ آپ کی مہربانی آپ شہنشاہ سے سفارش کریں کہ وہ ہمارا دیس نکالا کا جو حکم ہے وہ واپس لے لے. تو میاں میر نے کہا میں دعا کروں گا. تو 4-5 دن گزرنے کے بعد جب ان درویش نے میاں میر سرکار سے پوچھا کہ کیا آپ نے شہنشاہ سے کہا؟ تو آپ نے کہا میں نے کہہ دیا تھا. تو ان درویش نے پوچھا کہ پھر شہنشاہ جہانگیر نے کیا جواب دیا؟ تو میاں میر نے کہا کون شہنشاہ جہانگیر؟ میں نے تو اس بادشاہ کے آگے گزارش کی تھی. تو وہ درویش کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میاں میر نے بادشاہ سے بات نہیں کی اور بادشاہ کو پتہ لگے کہ میں نے ابھی تک ہندوستان نہیں چھوڑا اور میں قندھار نہیں گیا تو کہیں میرا سر قلم نہ ہو جائے. تو وہ جب یہاں سے جانے لگے اس جگہ سے جہاں میں کھڑا ہوں تو میاں میر نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کہا ہے تم دلی چلے جاؤ گے. میں نے کہہ دیا اللہ بادشاہ کو. تو ان کا کچھ ایمان یا یقین تھوڑا سا متزلزل ہوا. ہرکارے آئے اور انہوں نے بتایا کہ کشمیر میں نہایت قسم پرسی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں شہنشاہ جہانگیر اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. تو میاں میر نے ان کی طرف دیکھا اور ان درویشوں سے کہا کہ تمہیں کہا تھا نا کہ تم دلی ہی جاؤ گے، میں نے اس بادشاہ سے کہہ دیا تھا. تو دوستو میں میاں میر دربار پر آتا ہوں اور چونکہ میں نے ان کی ہسٹری پڑھ رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک خاصیت عطا کی تھی، ایسا کرم تھا سرکار پر کہ آپ جو فرماتے تھے، جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ مستجاب ہو جایا کرتی تھی. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملکہ مسجد بھی اسی دور کی ہے جس دور میں مزار تعمیر کروایا گیا تھا. مغل طرز تعمیر کی یہ خوبصورت مسجد آج اپنی اصلی حالت کھو چکی ہے. نقش و نگار مٹ چکے ہیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دیواروں پر کچھ باقی نہ رہا، مگر اس مسجد سے نکلنے والے نمازی جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو سامنے حضرت میاں میر کا دربار نظر آتا ہے. آئے میں آپ کو دربار سے ملکہ چند اور باتیں بھی بتاتا ہوں. میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو دیوار ہے اور یہ آرکیٹیکچر ہے، یہ سارا یہ مقبرہ نادرہ بیگم کا ہے جو شہنشاہ جہانگیر کی پوتی تھیں، لیکن یہ دارا شکوہ کی بیگم صاحبہ تھیں. دارا شکوہ جو میاں میر سرکار سے نہایت عقیدت رکھتا تھا اور ان کی بیگم صاحبہ نادرہ جو ہیں وہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ میاں میر سرکار کی دعا سے ہی پیدا ہوئی تھیں اور صوفیزم سے اور اللہ کے بندوں سے بڑی محبت رکھتی تھی اور بہت اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، مسجدیں بنوانا، مدرسے بنوانا، لائبریریاں قائم کرنا ان کا شوق تھا اور ان کو یہاں دفن کر دیا گیا. ہوا یوں تھا کہ جب دارا شکوہ بھاگا پھر رہا تھا اورنگزیب یعنی اپنے بھائی کے عتاب سے بھاگ رہا تھا تو راستے میں بلوچستان کے راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. چونکہ نادرہ بیگم میاں میر سرکار سے خاص عقیدت رکھتی تھیں اس لیے دارا شکوہ نے وہاں سے ان کی لاش یہاں بھجوائی اور پھر ان کو یہاں دفن کیا گیا اور بعد میں ان کا یہاں پر مقبرہ بنایا گیا. بڑی مشکل سے اجازت ملی اندر آنے کی. نادرہ بیگم کا یہ مقبرہ ہے، ان کی یہ قبر ہے، وہ یہاں مدفون ہے. دارا شکوہ کی زوجہ تھیں اور اس کی تزئین و آرائش پر بڑا کام کیا جا رہا ہے اور بڑی خوبصورت بارہ دری سی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اس طرح کامران کی بارہ دری تھی بالکل اسی طرح کی اور یہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں. آئے میرے ساتھ، میں اس کو اوپر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اوپر تالا لگا ہوا ہے تو میرے خیال اوپر نہیں جا سکیں گے، لیکن اگر ہم نیچے سے اس کو دیکھیں، اس کا نظارہ کریں تو یہ ایک بہت خوبصورت آرکیٹیکچر ہے مغلوں کے دور کا اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ اس کو کافی حد تک محفوظ کر لیا گیا اور اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے. اب یہ مقبرہ بڑا ویران ہے، اس کی تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں گراؤنڈ ہے، اس کے دونوں اطراف میں جو جگہیں ہیں وہاں گراؤنڈ بن چکی ہے، لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، آبادی ہو چکی ہے.
لیکن ایک اور بڑی خوفناک چیز ہے یہاں جو رات کے وقت ہوتی ہے. آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ فاؤنٹین لگے ہیں, فوارے جو اس بارہ دری میں بڑے خوبصورت سے لگتے تھے, اور کامران کی بارہ دری کی طرح کا یہ مقبرہ ہے نادرہ بیگم کا جو آپ نے دیکھا. لیکن جو خوفناک چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, یہ آپ دیکھیں, یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سرنجیں پڑی ہوئی ہیں, یہ سرنجیں دوستو, یہ جو آپ سرنجیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر رات کے وقت نشئی آ جاتے ہیں اور ان سرنجوں سے وہ اپنی رگوں میں نشے کا زہر اتارتے ہیں. ان قریب اس پر بھی میں بات کروں گا اور ایک بڑا جامع ویڈیو لے کر آؤں گا. لیکن آج میاں میر سرکار کے مزار کے سامنے نادرہ بیگم کے مقبرے کے احاطے میں رات کے وقت ان سرنجوں سے پاکستان کے مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں وہ نوجوان جو پاکستانی ہیں, لاہوری ہیں, وہ اپنی رگوں میں زہر اتارتے ہیں. دوستو یہ آپ دیکھ لیں نتھا سرکار, حضرت نتھا میاں پاک سرکار. نتھا سرکار کا تعلق جو میاں میر کے خاص ارادت مندوں میں تھا, اور میاں میر سرکار کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں کو, جن کو عرف عام میں مریدین کہتے ہیں, بھائی کہا کرتے تھے. اور ان کا نام نتھا نہیں تھا, یہ ہے نا تھا, نفی کی بات کیا کرتے تھے کہ کوئی کچھ نہیں. آئے میں آپ کو ان کے مزار پہ لے کے چلتا ہوں. جناب حضرت نتھے شاہ دیوان صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ میاں میر سرکار کے پاس جو بھی ان کے مریدین ہوتے تھے یا ارادت مند ہوتے تھے, وہ ان کو بھائی, دوست یا یارہ کہہ کے پکارتے تھے, اور ایک سبق دیتے تھے, وہ تھا نفی کا. تو ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن نا تھا وہاں سے بگڑ کے نتھا ہو گیا کہ کچھ نہیں تھا, سب کچھ اللہ کی ذات ہے, بندہ یا طاقت یا روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے. تو نتھا پاک جو ہیں یہ خاص مرید تھے میاں میر سرکار کے, اور میاں میر سے 20 سال پہلے پردہ فرما گئے تھے. تو اس قبر میں میاں میر سرکار نے ان کو خود اپنے دست مبارک سے اتارا تھا. تو یہ ان کا مزار جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. دوستو میاں میر قبرستان سینکڑوں سال پرانا قبرستان ہے, اور یہاں پر بہت بڑی شخصیات, بڑی قداور ہمارے ہیروز اور صوفیہ کرام دفن ہیں. ان میں ایک بہت بڑا ہیرو جن کی قبر شاید آج تک ایکسپوز نہیں ہوئی, وہ ہیں پاکستان اور دنیا بھر کے مایہ ناز کرکٹر گگلی کے ایجاد کرنے والے عبدالقادر. جی ہاں, عبدالقادر صاحب کی جو قبر ہے وہ یہاں ہے, اور وہ میاں میر قبرستان میں دفن ہے. اور میرا خیال ہے شاید عبدالقادر صاحب کی قبر کو شاید کسی نے پہلی بار ایکسپوز کیا ہوگا. دوستو دارا شکوہ کو قتل کرنے کے بعد جب پورے ہندوستان سے دارا شکوہ کے قتل کے خلاف جب آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں, تو اورنگزیب عالمگیر نے نہ صرف بادشاہی مسجد کی تعمیر کروائی تھی اس آواز کو دبانے کے لیے, بلکہ میاں میر سرکار کے اس مزار کی بھی تعمیر اورنگزیب عالمگیر نے ایک سیاسی چال کے طور پہ کروائی تھی. اور کہا ایسا جاتا ہے تاریخ میں, لیکن دوسری تاریخ یہ ہے کہ نہیں, اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بڑا معتقد تھا اولیاء اللہ کا خود سے, اس لیے اس نے کروائی تھی. تو دونوں طرح کی تاریخیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاریخ دو طرح سے بیان کی جاتی ہے, اور میں دونوں انداز تاریخ کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے حضرت میاں میر لاہوری سرکار کے دربار سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھا دوستوں آپ نے، اس کو کہتے ہیں قتلمہ، اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے میلوں ٹھیلوں کی روایت ہے اور پنجاب کی ایک بڑی مزے کی ڈش ہے.